السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے خاندان نبوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ جس کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین انساب کا اتفاق ہے، یہ عدنان تک پہنچتا ہے۔ دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے، کسی نے توقف کیا ہے، کوئی قائل ہے، یہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک پر منتج ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ، اس میں کچھ غلطیاں ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ پہلا حصہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن زید بن کلاب بن کعب بن نوئی بن غالب بن فہر، اور ان کا لقب قریش تھا، انہی کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ عامر بن الیاس بن مدرب بن نزار بن معد بن عنان۔ اہل سیر اس کو زیادہ عدنان تک صحیح مانتے ہیں، واللہ اعلم، اور ان کا نسب حضرت اسماعیل سے بھی ملتا ہے۔ یہ کچھ اہل سیر کا جیسے کہ میں اوپر بتا چکی ہوں۔ تیسرا حصہ حضرت آدم تک بھی جاتا ہے، اور ظاہر ہے ہم سب آدم کی ہی اولاد ہیں، اس میں تو کوئی بھی شبہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانزادہ ہاشمی خاندان کے نام سے معروف ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور اس کے بعد کے حضرات کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں۔ ہاشم ہم بتا چکے ہیں کہ جب بنو عبد مناف اور بنو عبد دار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پہ مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو مکایا اور رفاع یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے، ان کی میزبانی کرنے کا نسب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز مالدار تھے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ، روٹی سالن کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ملانے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہیں توڑنے والا۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے لیے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کا ایک اہم واقعہ پیش آتا ہے کہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے جاتے ہیں۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی اور کچھ دنوں وہیں ٹھہرے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے چھوڑ کے ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا۔ یہ 497 عیسوی کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا۔ شیبہ بڑھاپے کو بھی کہتے ہیں، اور سفید بالوں کی وجہ سے ہی انسان بوڑھا ہوتا ہے، یہ معروف ہے۔ یثرب میں اپنے ہی میکے کے اندر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کے یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عبد المطلب کے نام سے آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو ان کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: اسد، ابو سیفی، نزلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنتہ۔ عبد المطلب یہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں چاہ زمزم کی کھدائی میں۔ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم، آگے چل کے عبد المطلب بھی
اپنے خاندان میں مکہ تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک واقعہ آتا ہے کہ خواب دیکھتے ہیں کہ زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خواب میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی ہے۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو خزیم نے بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے ہوئے چاہے زمزم میں دفن کی تھی، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے 2 ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے 2 ہرن بھی دروازے میں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا، مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ لیے فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ ہو گئے۔ لیکن راستے میں اللہ نے انہیں ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے سے ہی پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اللہ نے اگر انہیں 10 بیٹے عطا کیے تو وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچیں کہ اس کا بچاؤ کر سکیں، یعنی کہ جوان ہو جائیں، تو ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ پہلے دور میں اس طرح کی منتیں مانگی جاتی تھیں۔ دوسرا اہم واقعہ فیل۔ ابرہہ صبا ہاشمی، جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعا میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اس کی طرف پھیر دے، مگر جب اس کی خبر کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر حاجت کر لی۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ نعوذ باللہ! اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتے ہوئے ایک شہر پہنچا اور وہاں لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے نہ اٹھا۔ اس کا رخ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل اور قمری جیسی تھیں۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں کنکریاں چنی ہوئی تھیں، مگر جس کو لگی جاتی تھی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے اور وہ مر جاتا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھیں، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا ہوا بھاگ پڑا اور بھاگنے والے ہر راہ پہ گر رہے تھے، ہر چشمے پہ مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور صنعا پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا، پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ ابرہہ کے حملے کے موقع پہ مکے کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پہ جا چھپے تھے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو پھر اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ گئے۔
یہ واقعہ بیشتر اہل سیر یعنی سیرت نگاروں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے محرم میں پیش آیا، لہٰذا 569 عیسوی کی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبے کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھتے ہوئے اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے، اس کے باوجود اس پر اللہ کے یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی تھی کہ بخت نصر کے حملے میں ایسا ہوا تھا، لیکن اس کے برخلاف کعبے پر عیسائیوں کا تسلط حاصل نہ ہو سکا، حالانکہ یہی اس وقت مسلمان تھے اور باشندے کعبے کے جو تھے وہ مشرک تھے۔ بہرحال یہ واقعہ اس دور میں پیش آیا کہ تاریخ دانوں کو یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی صحیح سند دیتا ہے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے ہوئے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، گیداق، مقوم، ایک مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اور ایک حضرت عباس۔ بعض نے کہا کہ 11 بیٹے تھے، ایک کا نام قسم تھا، اور بعض لوگوں نے کہا 13 تھے، ایک کا نام عبد الکعبہ اور ایک کا نام جمل تھا، لیکن 10 کے قائلین کہتے ہیں کہ مکوی کا نام ہی عبد کعبہ اور گیداق کا نام جمل تھا، اور قسم نام کا کوئی شخص حضرت عبد المطلب کی اولاد میں نہیں تھا۔ عبد المطلب کی بیٹیاں 6 تھیں، نام یہ ہیں: عبد الحکیم، ان کا نام بیضہ تھا، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ اور امیمہ۔ صفیہ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہی چلوں کہ ان کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام تھے، جو حضرت اسماء بنت ابو بکر کے شوہر تھے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت صفیہ سے بیٹے جو زبیر ہوتے ہیں پھوپھی زاد ہوئے۔ پھر عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی طرف آتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمر بن عائدن، عمران بن مخزوم بن یقدہ بن مرہ کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی والدہ کا نام اور معاف کیجیے گا، عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ پاک دامن اور چہیتے تھے۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، اللہ نے ان کو پاک دامن ہی رکھنا تھا اور ذبیح کہلاتے تھے۔ اچھا، ذبیح کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا حضرت عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی تو وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے، جیسا کہ اوپر میں نے بتایا کہ انہوں نے منت مانگی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے بچاؤ کرنے والے یعنی جوان ہو گئے تو میں ایک کو کعبۃ اللہ کے پاس ذبح کروں گا۔ اب وہ جب جوان ہو گئے تو عبد المطلب نے ان کو اپنی نظر یعنی منت سے آگاہ کیا، سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں سے ان سب کے نام لکھے، جیسا کہ ان میں ایک معروف طریقہ تھا یہ، اور حبل کے کیم کے حوالے کیا۔ وہ کوئی اس کی جیسے رکھوالی کرنے والا ہوتا ہے، بت تھا حبل، اس کا کوئی دستگیری کرنے والا ہوگا، خیال رکھنے والا ہوگا۔ اس نے تیروں کی گردش دے کے قرآن نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننھیال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے۔ عبد المطلب نے کہا تب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے، اس نے کہا عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان
قرآن اندازی کریں۔ اگر عبداللہ کا نام یعنی ان کا قرے میں نام آئے تو مزید 10 اونٹ اور بڑھا دیں۔ اسی طرح اونٹ بڑھاتے جائیں، قرآن اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ یہ ان کے ایک مخصوص طریقے تھے۔ بہرحال اونٹوں کے نام قرآن نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کے عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کی مگر قرآن عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، قرآن اندازی کرتے گئے، قرآن ہر بار عبداللہ کے نام نکلتا۔ جب 100 اونٹ پورے ہوئے تو قرآن اونٹوں کے نام نکلا اور عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی مگر اس کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ کے والد عبداللہ۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں اور ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ میں رخصت ہو کے حضرت عبداللہ کے پاس آ گئیں مگر تھوڑے عرصے کے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کے مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نابیہ جفدی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 مہینے پہلے ہو چکی تھی۔ ان کی وفات کی خبر جب مدینہ پہنچی تو حضرت آمنہ نہایت غمگین ہو گئی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے بہترین انسان، آخری نبی، لیکن اللہ کی یہ حکمت تھی کہ اس بچے کو پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے 2 مہینے والد کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ جیسا کہ ان کے والد کو وہ والد اپنے یعنی باپ کو عبد المطلب کو پیارے تھے، اب پیارے بیٹے کی جدائی پہ باپ کا کیا حال ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دادا نے اپنی آغوش شفقت میں لے لیا۔ عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ایمن۔ یہی ایمن ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔